اور کوہاٹ پولیس کا دہشت گردوں کے خلاف بڑا آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 6 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ سی ٹی ڈی اور کوہاٹ پولیس کو خفیہ اطلاع ملی تھی کہ تھانہ لاچی کے مختلف علاقوں میں دہشت گرد موجود ہیں اور کسی بڑی کارروائی کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ ڈی پی او کوہاٹ شہباز الہی کی تصدیق بتایا کہ آپریشن کے دوران دہشت گردوں نے پولیس کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس اور سی ٹی ڈی اہلکاروں نے جوابی کارروائی کی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 6 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ برآمد، علاقے کو مکمل طور پر گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن جاری ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے جاری، تازہ بمباری میں مختلف شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ تہران، شیراز اور اصفہان پر فضائی حملوں کے نتیجے میں کم از کم 15 افراد شہید ہو گئے۔ ایرانی حکام کی تصدیق رپورٹس کے مطابق اصفہان میں لڑاکا طیاروں کی نچلی پروازیں دیکھی گئیں۔ حملوں میں فوجیوں اور صنعتی مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی فوج کے مطابق خاتم الانبیاء ایمرجنسی کمانڈ کی انٹیلیجنس برانچ کے سربراہ بھی حملوں میں شہید ہو گئے۔ ایران کے اسرائیل اور خطے میں امریکی اہداف پر میزائل اور ڈرونز کے ذریعے تابڑ توڑ حملے، مشرق وسطیٰ میں کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ ایران نے جدید میزائلوں سے اسرائیل کو نشانہ بنایا، کم از کم 5 افراد زخمی ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کا دعویٰ، تل ابیب اور وسطی اسرائیل کی مختلف علاقوں میں میزائل حملوں کے باعث عمارتوں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا، کئی مقامات پر آگ بھی لگ گئی۔ تل ابیب میں ایک میزائل کا ٹکڑا امریکی قونصل خانے کی عمارت پر بھی گرا۔ شہر اور شمالی علاقوں میں ہنگامی صورتحال نافذ کر دی گئی۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے صہیونی وزیراعظم نیتن یاہو کو ڈھونڈ کر قتل کرنے کی دھمکی دے دی۔ پاسداران انقلاب نے نویکل میزائلوں سے اسرائیل کے صنعتی مراکز کو نشانے پر لے لیا۔ اگر نیتن یاہو اب تک زندہ ہے تو اس کا تعاقب کریں گے۔ نیتن یاہو کا قتل یا فرار اسرائیل میں بحران کو ظاہر کرتا ہے۔ پاسداران انقلاب کا بیان کہا کہ صہیونیوں کے قدم اکھڑ رہے ہیں۔ اسرائیل میں نہ رکنے والی ایمبولینس کی آوازیں ہماری کامیابی کی عکاس۔ امریکہ نے ایران کو فوجی اور معاشی طور پر مکمل شکست دے دی، خارق جزیرے کا زیادہ تر حصہ مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ، ایک بار پھر ایران کے خارق جزیرے پر حملے کا اشارہ بھی دے دیا۔ بولے، سنا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی اب زندہ نہیں، لیکن سپریم لیڈر کی موت کی خبر افواہ ہو سکتی ہے۔ امریکہ نے ایران کو فوجی اور معاشی طور پر مکمل شکست دے دی، خارق جزیرے کا زیادہ تر حصہ مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے عرب ممالک میں سویلین اہداف پر حملوں کی تردید کر دی، کہا کہ خطے کے ممالک میں سویلین اہداف پر حملوں میں ایران ملوث نہیں۔ ایران خطے کے ممالک کے ساتھ مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی بنانے کے لیے تیار ہے۔ خطے میں کسی سویلین اہداف یا رہائشی علاقے کو نشانہ نہیں بنایا۔ عباس اراغچی نے کہا کہ عرب ممالک کے سویلین اہداف پر حملوں میں اسرائیل ملوث ہو سکتا ہے۔ ان حملوں میں امریکی ساختہ ڈرونز استعمال ہو سکتے ہیں۔ بولے، جنگ کے مکمل خاتمے کی کسی بھی اقدام کی حمایت کریں گے۔ قطر، سعودی عرب، عمان اور دیگر ہمسایہ ممالک سے سفارتی رابطے قائم ہیں۔ پاکستان نے افغانستان سے متعلق بھارتی وزارت خارجہ کے بیان کو مضحکہ خیز اور بلا جواز قرار دے دیا۔ افغانستان میں اپنے دہشت گرد نیٹ ورک کی تباہی پر بھارت کی مایوسی ایسے بیانات سے ظاہر ہوتی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کا بیان، کہا کہ افغانستان میں پاکستان دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف جائز، ہدفی اور درست کارروائیاں کر رہا ہے۔ افغان سرزمین سے سرگرم دہشت گرد فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان شامل ہیں، جنہیں بھارت کی فعال حمایت اور سرپرستی ایک معلوم حقیقت ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے اعلان کے بعد سابق کپتان سرفراز احمد اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے درمیان پی سی بی ہیڈ کوارٹر میں ملاقات۔ محسن نقوی نے پاکستان کرکٹ کے لیے سرفراز احمد کی گراں قدر خدمات کو سراہا۔ سرفراز احمد کو انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ پر اعزازی شیلڈ دی۔ محسن نقوی کا سرفراز احمد کے مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، کہا کہ سرفراز احمد نے کرکٹ میں پاکستان کی نمائندگی کا حق ادا کیا ہے، پاکستان کرکٹ کو کامیابیوں سے سرفراز کیا۔ پاکستان کرکٹ ہمیشہ سرفراز احمد کے احسانات کی مقروض